JKT جس کو شوگر مافیا شوگر کرائسس کا ذمہ دار ان پہ FIRs بھی درج ہو گئیں. اب وہ ایک پولیٹیکل گروپ بن چکا ہے, سیاسی گروپ اور پارلیمانی گروپ, مضبوط گروپ بن چکا ہے, اور پہلے ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. اب اطلاعات ہیں کہ براہ راست وزیر اعظم عمران خان سے JKT گروپ ملاقات کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات میں معاملات مزید خراب ہوں گے یا پھر سدھر جائیں گے؟ نہیں, وہ میٹنگ اس طرح کی جب بگاڑ پیدا ہو جائے اور مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے تو اس میں بہتری کی شکل نکلتی ہے, خرابی کی نہیں ہے. یہ تو ایک بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا موقف جو ہم تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو جہانگیر ترین کا شوگر کی مطلب ہے ملک سے ایکسپورٹ اور پھر سبسڈی, پھر یہاں قیمتوں میں جمپنگ اس کی جو تھی 52 روپے سے 120 تک جانے میں, اگر ان کا کوئی کردار نہیں ہے تو جہانگیر ترین سے حکومت کا یا وزیر اعظم کا کوئی تنازع نہیں ہے. اگر اس میں ان کا کوئی کردار ہے اور FIA اور نیب اور دوسری ایجنسیاں اس کو کنفرم کر دیتی ہیں تو اس میں وزیر اعظم جو ہے وہ ان کی مدد میں یعنی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اگر ان کا اس میں کردار نہیں ہے تو وہ پہلے کی طرح محترم ہے. اب انہوں نے اپنا دباؤ بڑھایا ہے اور سچی بات ہے کہ ان کے ساتھ MNA اور MPs جو ہیں ایک بڑی تعداد میں کھڑے ہو گیا. یہ ایک مذاق نہیں ہے. تو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو اس وقت حکومت کی جو اکثریت ہے وہ تو پھر بٹی ہوئی نا باتوں میں. جی ہاں, اب ذرا راجہ ریاض صاحب کو سن لیں, پھر ذرا اس آگے بڑھائیں گے کہ یہ معاملہ کتنا طول پکڑے گا. اور خاص طور پہ بجٹ سیشن آ رہے ہیں دونوں جگہوں پہ, قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی. ان بجٹ سیشن میں اس گروپ کا کیا کردار ہوگا؟ راجہ ریاض صاحب کو سنائیے جی ذرا. اگلے 1-2 دن میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ٹائم مل جائے گا اور وزیر اعظم صاحب کو ہم تمام دوست ملیں گے. شکایات ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, وہ تمام چیزیں وزیر اعظم صاحب کے گوش گزار کریں گے. بہت بڑا ریلیف اس ملاقات میں ہمیں امید ہے کہ ہمیں ملے گا. بہت بڑا ریلیف ملے گا. ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور راجہ ریاض صاحب کا دوسرا شاٹ سنائیے گا جی. ترین صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے یا آپ لوگوں سے رابطہ کر کے بتایا گیا کہ وزیر اعظم ملاقات کے لیے تیار ہے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ ہے, میرے ساتھ نہیں ہے. تو ملاقات میں جہانگیر ترین صاحب بھی ہوں گے یا صرف آپ تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز ہوں گے؟ ہم تو ہوں گے لازمی. اب وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں یا نہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. جہانگیر ترین صاحب کی موجودگی کا ابھی پتہ نہیں ہے. اب ذرا ترین گروپ کے حامی اسحاق خان خاکوانی صاحب, اب ذرا ان کا لب و لہجہ بھی سخت ہوا ہے, تب یہ جا کے بات پہنچی ہے ملاقات تک. اسحاق خاکوانی صاحب کو سنائیں جی. ہمارے پر جو بھی جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے. صرف چند دن دے دیں اور اس کے بعد لائعمل آپ کے سامنے آ جائے گا. ودن 5-6 days کی بات کر رہا ہوں. یہ 17 تاریخ کو جی دھمکی دی گئی تھی اور آج ہے 21 تاریخ. تو 3 دن کے بعد یعنی کہ 20 تاریخ کو رابطہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ زیادہ دن اب ہم نہیں دے رہے, 5-6 دن دے رہے ہیں. تو ان کی یہ بات تو سنی گئی. دوبارہ سنائے خاکوانی صاحب نے 17 تاریخ کو کیا کہا تھا. ہمارے پر جو بھی جھوٹے الزام لگائے گئے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے ایمانداری سے اور صحیح طریقے سے. صرف چند دن دے دیں اور اس کے بعد لائعمل آپ کے سامنے آ جائے گا. ودن 5-6 days کی بات کر رہا ہوں. 5-6 دن. تو جناب ٹھیک 20 تاریخ کو 3 دن کے بعد ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا. اب ملاقات کیسی رہے گی یہ بھی ہے. اب خرم لغاری صاحب ہیں, وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, MPA بھی ہیں, وہ کیا فرماتے ہیں وہ بھی سنیے. ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ, الحمدللہ, شکر اللہ پاک ہے. اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں, 70 کے قریب ہو جائے گی. اب بجٹ میں پتہ چلے گا, میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں. سارے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا. ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے, ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو ریزائن دے دیں. ٹھیک ہے جی, خودکش بمبار بھی ہیں ان کے پاس. اور دوبارہ سنیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 60 لوگ ہیں اور 10
تو ایسے ہیں جو خود کش بمبار ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب کا حکم چلے گا صرف پارٹی چھوڑنی ہے پارٹی چھوڑ دیں گے اور بجٹ سیشن میں اپنے آپ کو الگ کر لیں گے۔ تو یہ ہے وہ اصل اسٹریٹجی ان کی کہ بجٹ سیشن کی وجہ سے یہ کس حد تک پولیٹیکلی بلیک میل کر سکیں گے۔ دوبارہ سنوائیں خرم لغاری۔ ہمارے پاس انشاءاللہ 60 ہو گئے ماشاءاللہ، الحمدللہ، شکر اللہ پاک کے، اور 10 ایسے ہیں خودکش بمبار ہیں، چل 70 کے قریب ہو جائیں گے۔ اب بجٹ میں پتہ چلے گا، میں بھی ہم بجٹ میں ہی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں سارے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ترین صاحب کا جو حکم ہوگا وہی ہوگا، ایون کہ وہ کہ پارٹی چھوڑ دو پارٹی چھوڑ دیں گے، ایون کہ وہ کہ ریزائن دے دو ریزائن دے دیں۔ تو جناب یہ چوہدری صاحب آپ نے سنا، تو مجھے وزیر اعظم ہاؤس سے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں مل رہی کہ یہ وفد کرنے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور وزیر اعظم ہاؤس کہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے، FIRs ختم، مقدمے ختم، اور ہم ابھی حکم دے دیتے ہیں۔ تو 2 مطالبات یہ اور لے کے آ رہے ہیں، اور وہ مطالبہ نمبر 1 ہے اعظم خان صاحب کا کہ ان کو تبدیل کریں، دوسرا مطالبہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو فارغ کریں۔ تو یہ 2 مطالبے بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو کیا وزیر اعظم عمران خان یہ مطالبات پورے کرنے کے موڈ میں ہوں گے چودھری صاحب؟ ان مطالبوں کا تو نہیں پتا، لیکن یہ یک طرفہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ 21 اپریل کے لیے انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا، MNA MPs وغیرہ کا۔ آج انہوں نے کھانا رکھا ہوا تھا جہانگیر ترین نے، وہ جو بھی طاقتیں بیچ میں پڑی ہیں انہوں نے وہ منسوخ کرا دیا ہے اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات طے کرا دی ہے۔ تو بات صرف میں نے پہلے بھی کہا ہے، اگر ان کا شوگر کے کرائسس میں رول نہیں ہے تو دین دیر از نو پرابلم۔ باقی یہ ساری موشگافیاں ہیں، باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو وہ گھر سے تو سارے ہی ایسے ہی چلتے ہیں۔ خرم لغاری صاحب پچھلے سال بھی انہوں نے بغاوت کی تھی، پھر بعد میں صلح کر لی تھی۔ ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے، پہلے وزیر اعظم عمران خان کا شاٹ سن لیں، پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس میں سے 60 کے 60 لوگ جو ہیں وہ واقعی اتنے ہی لائل ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، یا پھر اپنی اپنی بارگیننگ کریں گے الگ الگ اور بارگین کر کے نکل جائیں گے۔ ذرا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سنائیے جی، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں آج کی تاریخ تک۔ شوگر مافیا لوگوں کو بیچاروں کو مہنگی چینی غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں، اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں، تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں، اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے مافیا ہیں، سب مافیا اسی طرح بیٹھے ہیں، اگر ان کو کچھ کہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم خاص لوگ ہیں۔ تو خان صاحب تو یہاں کھڑے ہیں، تو اب ذرا جہانگیر ترین صاحب نے جو آج افطار ڈنر منسوخ کیا ہے، اس کے بعد اب وفد آئے گا ملنے کے لیے اور ڈیمانڈ اور وش لسٹ ساتھ ہوگی۔ تو میرے پاس تو ابھی بھی یہ اطلاع ہے کہ خان صاحب کسی ایسے موڈ میں نہیں ہیں کہ انہیں کہیں جناب ٹھیک ہے آپ آئیں، ویلکم، اعظم خان صاحب کو ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں، شہزاد اکبر کو برطرف کر دیتے ہیں، آپ کے مقدمات واپس، اور میرا معاملہ ہو گیا۔ آج کے بعد میں چینی مافیا کو چینی مافیا نہیں کہوں گا۔ چودھری صاحب تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹیز کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری لا حاصل ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ نہیں، پر یہ سارے معاملات جیسے چل رہے ہیں وہ حکومت کی کمزوری تو ظاہر کر رہے ہیں نا، کہ پارٹی کے اندر بھی دراڑے ہیں۔ ابھی ایک بڑے کرائسس سے باہر نکلے ہیں آپ، ابھی ایک 24 گھنٹے نہیں گزرے، بہت بڑا کرائسس تھا ملک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر آئے روز ایک نہ ایک، وہ جیسے ذوالفقار علی بھٹو میں مرحوم کہتے تھے، میں آئی ایم مین آف کرائسس، تو وہ بھی ہر روز ایک، اگر کوئی صورتحال ہوتی نہیں تھی تو پیدا کر لیتے تھے۔ تو آج کل یہ خود تو نہیں پیدا کر رہے، لیکن ان کے لیے بھی صورتحال ڈیلی کوئی نہ کوئی یعنی مسئلہ، کوئی بحران، کوئی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ حکومت جو ہے وہ اپنے اصل ایجنڈا جو ہے، جو عوام کی خدمت ہے، اس کی طرف توجہ دے، اور یہ فروئی معاملات جو ہیں، جو راستے کی رکاوٹیں ہیں، یہ دور ہو جائیں۔ چودھری صاحب یہ فروئی معاملات، مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت یا پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعظم عمران خان، میرا خیال ہے کہ ان کی گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، جو مجھے لگ رہا ہے، وہ خواہ TLP ہو،
خواہ وہ جہانگیر ترین کا معاملہ ہو یا کوئی اور ایشو ہو، تو مجھے تو بڑھتے ہوئے کرائسس کی طرف جا رہے ہیں یہ. مجھے نہیں لگتا کہ صورتحال کنٹرول میں رہے گی، اور خاص طور پہ جب آپ کے ایم پی ایز، ایم این ایز، منسٹرز جو کابینہ میں موجود ہیں وہ آپ کو للکارنا شروع کر دیں اور آپ ان کے خلاف کوئی قدم بھی نہ اٹھا سکیں. کوئی کسی قسم کا ڈسپلن نوٹس، کسی قسم کا کوئی شٹ اپ کال اف تک نہیں کر رہا کوئی بھی، بلکہ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی انفرادی ملاقاتوں میں ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. منت سماجت ادھر وزیر اعظم عمران خان صاحب ملاقات کے لیے، پہلے تھا کہ کمیٹی ملے گی، انہوں نے کہا ہم کمیٹی سے نہیں ملتے، ہم نے ملنا ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنا ہے. تو یہ جو گفتگو باہر کر رہے ہیں، یہی لب و لہجہ اگر اندر ہو گیا تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہتری آئے گی. اس ملاقات کے بعد تو مزید کرائسس بڑھے گا. نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح ہو. اس لیول پر جب میٹنگ ہی نہیں ہوتی، جو اگر ہوگی تو اس میں کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوگا. تو میننگ فل ڈائلاگ میں کیا، کس پہ بات ہوگی؟ سرنڈر کون سرنڈر کرے گا؟ جے کے ٹی گروپ سرنڈر کرے گا یا پھر وزیر اعظم صاحب؟ ان کے پاس تو اب سرنڈر کرنے کو ہے کچھ نہیں نا، آپ سمجھ نہیں رہے بات. کن کے پاس؟ وہ تو دیوار کے ساتھ لگ گئے ہوئے نا جہانگیر ترین. سر جہانگیر ترین، دوسرا موقف یہ ہے جی کہ جن لوگوں نے چینی کا بحران پیدا کیا، ایل ایڈوائز دی، غلط ایڈوائز دی، مفادات کے اسیر ہو کے کہ ملک سے اتنی چینی باہر چلی جائے اور سبسڈی دے دی جائے، اور دے لیڈ ٹو دی گورنمنٹ انٹو اے ٹریپ، تو ان کو اس حد تک وہ معافی دینے کو تیار نہیں ہے. باقی یہ جو ہے کہ بھئی ایم این اے ایم پی ایز کے جو مطالبے ہیں کہ اس کو ہٹا دو اس کو ہٹا دو، وہ اپنے میرٹ پر دیکھ لیں گے. اور ہٹانے والوں کی لسٹ جو ہے نا، یہ تو میرا خیال اتنے بڑے نہیں ہیں مورے، اور لوگ ہیں جن کا آپ ذکر نہیں کرتے. تو آپ کر دینا، آپ کے قریب بیٹھے ہیں وہ. نہیں، ہمیں کیا، ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں نا بھئی، ہم تو کسی جلتی پر تیل نہیں ڈالنا چاہتے. ہمارا ہے کہ ملک استحکام سے آگے بڑھے، اور جو غیر ملکی اور غیر دشمن ملکوں کے چیلنجز ہے اس سے نپٹنا چاہیے پاکستان کو پہلے. یہ اندرونی جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں یہ تو چلتے رہتے ہیں. یہ جو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی چھوٹا ایشو ہے؟ یعنی کہ آپ، اچھا یہ مجھے آپ بتائیں، آپ بتائیں 60 کہاں سے ہو گئے ہیں، مجھے بتائیں. 30 تو انہوں نے ظاہر کر دیے، 30 تو ہیں. تو 30 کا مطلب 60 ہے اس وقت. 30 تو انہوں نے شو کیے ہیں نا. آج افطار ڈنر تھا جو منسوخ ہو گیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مزید لائیں گے. یہ کلیم نہ بھی مانے لیکن 40 تو آپ کو بھی پتہ ہے 40 تو ہیں. دونوں ایم این ایز اور ایم پی ایز ملا کے 40 کی تعداد تو ہے. اس کے بعد یہ کچھ بھی نہ کریں، ایک مجھے بتا دیں کہ کچھ بھی نہ کریں، یہ بجٹ والے دن نہیں آتے جس دن بجٹ اپروو ہونا ہے، پنجاب اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی. اگر یہ صرف یہ غیر حاضر بھی ہو جاتے ہیں، چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، چھٹی کی درخواست دے دیتے ہیں جو کوئی روک نہیں سکتا. ختم ہوگی گورنمنٹ جی، تو گورنمنٹ ختم ہوگی. تو بس پھر یہی تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کہتے ہیں جی پنجاب بجٹ تو ابھی 2 مہینے رہتے ہیں نا. 2 مہینے نہیں رہ گئے چوہے صاحب. آج 21 تاریخ ہے اور 5-7 جون کو بجٹ، یہ مئی کے آخری ہفتے میں یا جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ نے آنا ہے. تازہ دم وزیر خزانہ انہوں نے بجٹ کی تیاری شروع کر دی ہے یہاں پہ. تو آپ کیا، یو آر ڈرائیونگ ایٹ واٹ، کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں صورتحال سنگین ہے اور یہ اتنی آسانی سے حل ہونے والی نہیں ہے. یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اس حکومت کے یہی 2 تنازعات ہیں یا اور بھی کوئی؟ تو تنازعات تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، تنازعات تو بہت زیادہ ہیں چودھری صاحب. آپ بھی تو دبا کے بیٹھے ہیں نا باتیں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Khilone या डिज्नी पर